مدنی چینل کے ناظرین، صوبان بھائی ہمارے صوبان اتاری یہ بھی ایک سلسلہ لاتے ہیں، کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں، میرے سنت سے کچھ اس کا رزلٹ بھی لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صوبان بھائی آج کیا بیان کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، ایک سمپل سی چیز۔ اس کو کام کرنے کے لیے بیٹری بھی نہیں چاہیے ہوتی، اس میں سیل بھی نہیں ڈلتے، یہ کسی سیٹلائٹ سے کنیکٹ بھی نہیں ہے، نہ اس کو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر یہ تھوڑی سی اونچائی سے گر بھی جائے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، جس طرح یہ موبائل ٹوٹ جاتا ہے یا موبائل پہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں۔ لیکن انسانی تاریخ میں اس پین نے کیا کردار ادا کیا، اور آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر اس پین کی کتنی اہمیت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر الحمدللہ اس پین نے، مطلب جنرلی بات میں کر رہا ہوں، قلم نے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی۔ جب تک یہ پریس کمپیوٹر وغیرہ نہیں ایجاد ہوا تھا تو نسخے جو تھے وہ ٹیکسٹ، وہ پین سے، قلم سے لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی مشہور تفاسیر، احادیث کی کتب، وہ بھی پین سے، قلم سے لکھی گئیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم بزرگان دین اور بہت بڑے بڑے علماء کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، جس طرح امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی پین کو نوازا اور ایسی سی شہرا آفاق کتابیں لکھیں۔ اور اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو بہت سی سائنسی ایجادات، بہت سی جنگوں کے معاہدے، بہت سے آئین اور بہت کچھ اسی قلم کی نوک سے لکھا گیا۔ یعنی دس پین از ویری امپورٹنٹ۔ یہ قلم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ اور ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کے موازنے پر، مقابلے پر ہم شاید ہی کسی چیز کو لا سکیں۔ پھر کیا ہوا؟ 1874 میں ٹائپ رائٹر ایجاد ہو گیا، ٹھک ٹھک کر کے جس کے اوپر ٹائپ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹائپ رائٹر کی ایجاد کے بعد یہ پین جو ہے وہ اتنا پیچھے نہیں گیا، کیونکہ ٹائپ رائٹر اتنا مشہور نہیں تھا، چند لوگوں کے پاس ہوتا تھا، ابھی بھی پین سے لکھائی کا سلسلہ وہ جاری رہتا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ پریس آئی تو جو پین سے میں کاغذ پہ لکھتا ہوں، لکھا میں نے پین سے، اور لکھنے کے بعد اس کو پروف ریڈ کیا کہ ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اور پھر اس کو پریس میں دے دیا، یہ چھپنے کے لیے چلا گیا اور کتاب کی صورت میں واپس آ گیا۔ لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ واقعی اس پین کا جو مستقبل ہے وہ تھوڑا سا ان ہینگنگ سٹیٹس آ گیا ہے۔ کیسے کہ اب لکھا بھی کمپیوٹر پر جاتا ہے، کمپوز بھی کمپیوٹر پر کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر پروف ریڈ کیا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر ہم اس کو چھاپنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو پین سے لکھنا سکھانا ہے یا نہیں سکھانا؟ کیونکہ اس وقت دنیا کے بہت سے شہر، بہت سی سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر اگر بچے پین سے لکھنا نہیں جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے نصاب کے اندر پین سے لکھائی شامل نہیں ہے۔ تختی کا رواج تو بہت ہی کم ہو گیا، اور وہ کیلی گرافی کی، لکھائی کی جو کتابیں آیا کرتی تھی، نقطے ڈال دیا کرتے تھے اور لکھتے تھے، یہ بھی اب شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ تو ہاتھ سے لکھنا کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں، ایک حرف ہے، مثال کے طور پر الف، با، تا، یا اے بی سی ڈی ای ایف جی ہے۔ اب اگر ایک بچہ پین سے اس کو لکھتا ہے اے بی سی ڈی کو، تو وہ باقاعدہ ایسے پین کو پہلے پکڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑنا بھی ایک کام ہے، وہ سیکھے گا پکڑنا، اتنی جلدی نہیں آتا، یہ سیکھے گا، سیکھ کے پھر اس کی شکل بنائے گا بی سی کر کے، اس کا دماغ کام کرے گا، اس کی انگلیاں کام کرے گی، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کر رہا ہے، اور ایک عرصے کے بعد ایک ہنر اس کو آئے گا جو اس کا خاص ہوگا۔ ہر بندے کی لکھائی اس کی خاص ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کمپیوٹر پہ دبا رہا ہے تو اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، وہ تو صرف بٹن دبا رہا ہے، بی لکھا گیا، بٹن دبا رہا ہے، سی لکھا گیا، بٹن دبا رہا ہے، ڈی لکھا گیا، کام تو جلدی ہو رہا ہے، لیکن ایک فن، ایک ہنر اس کے پاس سے جا رہا ہے۔ تو میری بارگاہ امیر اہل سنت میں یہ عرض ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا واقعی
قلم پین اس کی اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے، اور کیا واقعی انسانی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ قلم، لوح قلم، قلم تو پوری قرآن کریم میں تو پوری سورت ہے، سورت القلم. قلم سے لکھنا ترک نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس میں دماغ، آنکھ، ورزشیں جیسا بھی آپ بتا رہے تھے، اس کے علاوہ بھی کل آپ بڑے آدمی بن گئے تو لوگ آپ کو بولیں آٹوگراف دے دو، تو وہ آپ اس میں گزارا نہیں ہوگا. قلم سے آٹوگراف سے اگلا مطمئن ہوگا. نصیحت لکھ دو، تو قلم سے لکھیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوگا، ٹائپ سے نہیں ہوگا خوش. ہینڈ رائٹنگ، تو یہ یعنی اس کا ایک یعنی یہ ہے. اچھا، دوسرا تعویذات کا جو شعبہ ہے نا، اس میں قلم سے لکھنا ہوتا ہے تعویذات. اچھا، پھر اس کی چالیں ہوتی ہیں باقاعدہ، کہ کون سا ہندسہ، یعنی کہ 2 پہلے لکھو تو 3 بیچ میں لکھو تو 5 واپس ادھر ہی لکھو، تو اس طرح جیسے ان کی چالیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا کریں گے، تعویذات کیسے لکھیں گے؟ تو پورا وہ ٹائپنگ میں شاید وہ نظام نہیں بن سکے گا. وہ قلم کی اہمیت ہے. چھپے ہوئے بھی تعویذ چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ صاحب اجازت، جس کو اجازت ہے، وہ اس کو قلم سے اس کی چال کے مطابق لکھے. پھر یہ کہ میم کے دائرے کھلنے، ہا کے دائرے کھلنے، تو شاید ٹائپنگ میں یہ بھی دشواریاں ہوتی ہوں گی. تو یوں قلم اپنی جگہ پر ہے تو اہم. اگر آپ اینٹک میں جائیں گے نا، تو اینٹک میں یہ کوئی نہیں آئے گا. یہ پرانے لوگوں کی تحریر رہی، اور آپ بھی اگر بہت بڑے آدمی ملے نا، بنے تو 100 سال کے بعد بھی یہی کہا جائے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اس کو اینٹک نہیں مانیں گے. ٹائپ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے ہاتھ کا لکھا ہوا تو ہے اہم. تو کچھ نہ کچھ ہاتھ سے لکھنے کی بچے کو پریکٹس ہونی چاہیے کہ کل اس کو یہ کام آ سکتا ہے. لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی تو اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جیسے کہ بعض لڑکے جو ہیں، بچے میں نے دیکھے، یہ بچے یوں لکھتے ہیں جھک کر، یوں جھک کر، تو یہ آنکھوں، کمر اور پھیپھڑے کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ اس میں خراب ہے کہ اس کے پھیپھڑے خراب ہو سکتا ہے، ہو جائیں، نظر ویک ہو جائے، کمر کا درد ہو جائے. جو کمر، جن کو کمر کے درد ہوتے ہیں، وہ غور کریں کہ کیا اس طرح لکھتے تھے بچپن میں کیا بڑے بھی اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی اسی طرح کھاتے ہیں، جو جھک کر کھائیں گے. اسٹڈی، مطالعہ بھی جھک کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ رہنا چاہیے، نارمل، یعنی کمر تان کے رکھے بھی نہیں، نارمل جیسے اعتدال. یہ مفید ہے اس میں لکھنے میں، پڑھنے میں. کمپیوٹر بھی اسی طرح کرتے ہوں گے. کمپیوٹر تو آنکھوں کو زیادہ تباہ کرتا ہے، اس کی ریز جو ہے یہ تباہ کرتی ہیں. تو اس کے بھی اپنے اصول ہے کہ کمپیوٹر کتنے فاصلے پر ہو، اس کی لائٹ کتنی ہو، روشنی کتنی ہو، اور کتنا اس کو ٹائپنگ کرے، اور دوران ٹائپنگ کیا کیا اس کو یوں ورزشیں کرنی ہے، آنکھیں کس طرح گھمانی پھرانی ہے. یہ سب اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. تو کمپیوٹر کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، قلم کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ عرض کر دیا شروع سے ہی، دستخط وہ تو ہاتھ سے ہی کرنی پڑے گی نا. اب بھی ہاتھ سے ہی کرنی پڑ رہی ہے، اس چیک پر بھی ہاتھ سے چل رہی ہوتی ہے. ٹائپ سے تو کوئی بھی کر دے گا چیک پر. یا ویسے میں تو آٹوگراف کی مثال دی، اپنے فیلڈ کی بات کی نا. یعنی مجھے یہاں تک تجربہ ہے آپ کے پنجاب میں کہ بھیڑ میں جیسے پیڈ، آپ خالی لکیر مار دیں، اپنے ہاتھ سے لکیر مار دیں،
وہ لکیر بھی اس کو مطلب تو قلم سے ہی لکیر لگے گی, مشین سے نہیں لگے گی. قلم کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. ہمارے اکابرین نے قلم استعمال کیا ہے, یوں بھی ایک نسبت بھی ہے. یہ میں نے وہ سورۃ القلم, لوح قلم کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب تھا. کاتب یہ لکھنے والا, وہ کمپوزر کہلاتا نا, کمپوزنگ کرنے والا. یہ لکھنے والا کاتب, کتابت کرنے والا. تو سامنے کاتب تھا. میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرانے والا ہے. میرات المناجی میں لکھا ہے, یعنی اگر کاتب قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے. بہتر یہ کہ قلم داہنے یعنی سیدھے کان پر, رائٹ ایئر پر رکھے. اللہ پاک نے ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے. قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے مضمون یاد رہتا ہے. کمپیوٹر تو کان پہ رہے گا نہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ایک استاد صاحب ہوتے تھے یہاں جامعۃ المدینہ میں بابا. تو میں تھوڑا پہلے مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے, تو میں ان کے پاس مسجد حاضری دی تھی, ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر پر, اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پر کسی کتاب کا نام لیا کہ میں نے اس کی پوری شرح لکھی. شرح لکھ لی, 300-400 صفحے کی وہ شرح ہوگی, وہ پوری ڈیلیٹ ہو گئی, اڑ جاتا. اب بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میں کیا کروں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں لکھتا اور لکھنے کے بعد کمپوز کرتا تو لکھا ہوا کم از کم میرے پاس محفوظ ہوتا, تو میں دوبارہ لکھ لیتا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی وہ ایک سیف سائڈ بھی ہے تحریر, کہ اگر اڑ گیا آپ کا کمپیوٹر سے, اگرچہ کاغذ بھی کا بھی مطلب کہ کوئی لکھائی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کاغذ بھی ہے, لیکن لکھنے کے بعد وہ جو آپ کہہ رہے قلم سے لکھا کرا, دماغ لگا, آنکھ لگی, تو اس میں یاد رہنے کا شاید فیکٹر زیادہ ہے. کیونکہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی, یا صوبان بھائی بھی شاید اس کی تصدیق کریں گے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سبق یاد کر لو تو اس کو لکھو. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو ایگزامینیشن کے اندر آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے کیا یاد کیا ہے. تو لکھنے کے اپنے اہمیت شاید اب بھی باقی رہے گی, ایسا لگتا ہے. جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے, کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس پہ اپنی ذاتی کتاب ہے تو اس پر انڈر لائن کر سکتا ہے بندہ, وہ یادداشت لکھ سکتا ہے. تو قلم چلانا آتا ہوگا, قلم ہوگا تو یہ کام کرے گا نا. اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. کمپیوٹر پر کتاب پڑھو, وہ مزہ نہیں آئے گا جو چھپی ہوئی کتاب پڑھے. جی اس کی آج بھی افادیت نظر آتی ہے. نگران شورا نے جو بھی ارشاد فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ سائیکالوجسٹ یہی کہتے ہیں کہ انسان کی جو میموری ہوتی ہے وہ پکٹوریل بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت کو اتنا تیز کیا ہوتا ہے کہ جب وہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مطلب کوئی سوال آیا نا, وہ اپنے دماغ میں وہ کتاب کھول لیتے ہیں, یعنی ان کے دماغ میں باقاعدہ وہ کتاب آ جاتی ہے اپنی ذہانت سے کہ جہاں پر اس کا جواب لکھا ہوا تھا, وہ پیج آ جاتا ہے. تو واقعی یہ پکٹوریل میموری اور ساتھ جو لکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے ہاتھوں سے, وہ فوراً سے پہلے اس کی ذہن میں بیٹھتا ہے زیادہ. یہاں پر ایک سوال تو کا جواب تو مجھے بیچ میں مل گیا, میں نے وہ سوال لکھا ہوا تھا. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو جو دعا ارشاد فرماتے ہیں کتاب پڑھنے والوں کے لیے, وہ کمپوز کیوں نہیں ہوتی, وہ آپ کی مبارک تحریر میں آپ کے مبارک سگنیچر کے ساتھ کیوں ہوتی ہے. تو وہ تو ماشاءاللہ واقعی جو اس تحریر کو دیکھ کر ایک اپنائیت سی آتی ہے کہ یہ مطلب کن کی تحریر ہے,
وہ واقعی کمپوزنگ سے تو نہیں آئے گی. یہ تو واقعی کلیئر ہو گیا کہ وہ تحریر جب بندہ دیکھتا ہے کس کی تحریر ہے ماشاءاللہ اور کیا دعا ہے, واقعی اس کے اندر ایک اپنائیت اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کھنچتا چلا جاتا ہے. حضور یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں کہ جس طریقے سے ہر بندے کا انگلیوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں, چہرہ کچھ مختلف ہوتا ہے, دماغ کچھ مختلف ہوتا ہے, یعنی ہم سب ڈفرنٹ ہیں, ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پاس جو ریسرچ ہے اس کے مطابق ہینڈ رائٹنگ بھی ہمیشہ الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. اور جب یہ لکھائی مختلف کلچرز میں ایجاد ہو رہی تھی, ہر جگہ کی لکھائی الگ ہے, کہیں انگریزی ہے تو انگریزی کوئی جھکی ہوئی لکھتا ہے, کوئی الٹی جھکی ہوئی, کوئی سیدھی جھکی ہوئی, کوئی بالکل سٹریٹ لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لکھنے والوں نے نیچر کو دیکھا. نیچر سے مراد یہ کہ ہوا چلتی تھی, گندم کے کھیت کے اوپر سے گزرتی تھی, تو گندم کا بوٹا جھکتا تھا تو ہم نے اس کو دیکھ کر اس کی جھکی ہوئی لکھائی لکھ لی. اسی طریقے سے پہاڑ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر, یعنی یہ لکھائی جو ہے ہر انسان کی اس کا الگ ایک سگنیچر ہے, اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. اور باقاعدہ یہ علم بھی ہے کہ کئی کیسز کے اندر لکھائی کی مدد سے وہ چیک کرتے ہیں یہ پیپر کتنا پرانا تھا, یا یہ کیسا تھا, یا یہ پیپر کس کلچر کا تھا. تو لکھائی یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, ابھی ہم سب یعنی گھروں کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا, وہ تھا ڈرائنگ کا. یعنی بچے کو کلر کروائیں, ڈرائنگ کروائیں. کیوں؟ صرف ڈرائنگ کروانے سے اس کا اتنا شارپ ہو رہا ہے کہ جب بچہ کلر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کلر باہر نہ نکلے. اس سے اس کے دماغ میں پریسیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے ایکوریٹ اور صحیح کام کرنا ہے, باہر نہیں نکالنا. پھر اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 10 منٹ کے اندر اس تصویر میں رنگ بھر دینا ہے, وہ درخت کی تصویر ہے, گھر کی تصویر ہے, سکائے, سورج, آسمان بنا ہوا ہے, اب بچے کے اندر گول سیٹنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے 10 منٹ کے اندر اندر اپنا کام مکمل کرنا ہے. عام طور پہ بچے جب کلرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ سے ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں بہت, اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے. اس سے ان کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے. اور پھر آج کے دور میں جب موبائل فون سے بچہ چپکا ہوا ہے, جب وہ کلرنگ کرے گا, کچھ لکھے گا, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ اس سے بات کر سکتے ہیں. وہ اپنی ماں سے بار بار پوچھتا ہے, دیکھتا ہے. تو یہ قلم جو ہے, جس طرح سے آپ نے فرمایا, مطلب جس وقت کمپیوٹر آیا تھا, میں برس کرتا ہوں, اور کمپیوٹر والے نے کہا تھا کہ یہ کتاب, اب یہ کاغذ ختم ہو جائے گا, اب کمپیوٹر کے اوپر کتابیں آئیں گی. لوگوں نے اٹھا کے اس کے کمپیوٹر کو سمندر کے اوپر پھینک دیا تھا کہ یہ قلم, یہ کاغذ کبھی بھی ریپلیس نہیں ہو سکتے, یہ رہیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قلم اور کاغذ واقعی اس کے بغیر کسی حوالے سے بھی گزارا نہیں ہے. مزہ ہی نہیں آتا پڑھنے کا اگر نہ یہ موجود ہو تو. ماشاء اللہ. سبحان بھائی بہت بہت شکریہ. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ بس حضور اللہ تعالیٰ برکت دے اور